اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعن دائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وروک توبا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم اجعلنا من خیر عوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبہ واحشرنا فی زمرۃ اولیائہ والمستشہدین بین یدیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں سے متعلق ہے، اور جب ہم آپ کی دعاؤں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے نکات نظر آتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نمونہ عمل بننے میں یا اسوہ بننے میں آپ کی ذات کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، تاکہ ہم وہ لیاقت اور وہ صلاحیت حاصل کر سکیں کہ آخرت میں آپ کے ساتھ ہو سکیں. جن میں سب سے پہلی چیز ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا کی کثرت، یعنی آپ کی کثرت سے جو ہے وہ دعا فرمایا کرتی تھیں. اور ایک نقطہ جو آپ کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ شبانہ روز میں نہیں، روزانہ دن اور رات میں تعقیبات نماز، اس کے علاوہ مختلف ایام کی جو دعائیں ہیں اس میں بچوں کو جمع کرتی تھیں اور دعا کرتی تھیں. اور جیسا کہ رات کی دعائیں جو کہ امام حسن علیہ السلام نے نقل کی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ دعا کرتی تھیں. اور ان دعاؤں میں جو سب سے اہم چیز یہ تھی وہ یہ تھی کہ جامعیت، یعنی سب لوگوں کو اس میں شامل کرتی تھیں آپ، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ اپنی ذات کے لیے دعا کریں، اور تمام زمانوں کے لیے تھیں، ماضی میں گزر جانے والوں کے لیے، اس موجودہ وقت میں جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں. یعنی اتنی وسیع آپ کی نگاہ تھی کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آپ کی جو ہیں وہ یہ دعائیں تھیں. جیسے کہ آپ کی کچھ ایسی دعائیں ہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جس میں تمام افراد کو آپ نے شامل کیا ہے، جیسا کہ دوست، ہمسائے، آشنا، گزشتگان جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے بچوں، فرزند، اور آپ کی جو نسل ہے، سادات، تمام شیعہ، ان سب کے لیے آپ دعا کرتی تھیں. ہمسایوں کے لیے بھی اسی طرح ایک ایک کا نام لے کے دعا فرماتی تھیں. وہ اس لیے کہ آپ کو جو محبت تھی خدا سے، خدا کی مخلوقات سے. اور جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی وصیت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرا سلام جو ہے اس فرد تک پہنچائیں، یا میں تا قیامت تک آنے والے اپنے شیعوں تک جو ہے وہ سلام پہنچاتی ہوں، اور میرا سلام جو ہے وہ قیامت تک جو میری اولاد آئے گی ان تک پہنچائیں. امیر المومنین علیہ السلام سے جو آپ نے وصیت کی. اور یہ سلام کرنا جو ہے ایک طرح سے دعا ہے، یعنی ایک طرح سے آپ نے اپنے شیعوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ ان کی خوشی کی، ان کی سلامتی کی، ان کی حفاظت کی جو ہے وہ دعا کی ہے. اور یہ سلام آپ کا یہ جو سلام جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور ہم تک آپ نے یہ سلام پہنچایا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کی دعاؤں میں ہمیں نظر آتی ہے وہ اسلامی حوالے سے جو ہے وہ جہان بھی نہیں، یعنی اسلام کا دنیا کے بارے میں جو تصور ہے وہ تصور ہمیں نظر آتا ہے. جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ انسان سازی کا کارخانہ ہے، اور انسان کو جو ہے وہ دو زاویوں سے جو ہے وہ رشد کرنا چاہیے یا کمال تک پہنچنا چاہیے. ایک تو بینش کے حوالے سے کہ اس کا نظریہ کیا ہے اس دنیا کے حوالے سے، اور دوسری چیز اپنے اعمال کے حوالے سے، یہ کہ آپ کا اس دنیا کے بارے میں نظریہ کیا ہے، اور اس نظریے کے تحت آپ کیا اعمال انجام دیتے ہیں. اور دوسری تعبیر میں جو بھی تفقہ، جو بھی مسلک جو ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو آپ کا نظریہ ہے، اس کے بعد آپ کی آئیڈیالوجی ہے، اور اس کے بعد آپ کا عمل ہے. یعنی کیا چیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، کیا انجام دینا چاہیے، کیا انجام نہیں دینا چاہیے. اور ہماری زندگی کہ جو ہونا
کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا ہے وہ سب جو ہے وہ اسی چیز سے جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اسی چیز میں اس کی بنیاد ہے. اور اگر ہماری آئیڈیالوجی درست ہوگی اس دنیا کے حوالے سے، جیسے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں اپنی اس دنیا کے حوالے سے ہمیں صحیح جو جہان بینی ہے، جو آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں سکھائی ہے، وہ اصل چیز ہے خدا سے محبت. اور کیونکہ اس دنیا کی اساس ہی جو ہے وہ خدا کی محبت پہ مشتمل ہے، اور کیونکہ مخلوقات جو ہیں وہ پروردگار عالم کی تجلی ہیں، اور جیسا کہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے الخلق عیال، یعنی مخلوق جو ہے وہ خدا کا کنبہ ہے ایک طرح سے. اور میرے نزدیک سب سے محبوب افراد وہ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، جو کہ میرے خاندان کی نسبت یعنی میری مخلوقات کی نسبت جو ہے وہ مہربان ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اور اولیاء خدا جو ہیں وہ تمام مخلوقات سے جو ہے وہ محبت کرنے والی ہستیاں ہیں، یہاں تک کہ ان کے دل جو ہیں وہ گناہ گاروں کے لیے بھی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم دھڑکتے ہیں، اور ان گناہ گاروں کے لیے بھی ان کا دل جو ہے وہ جلتا تھا. جیسے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب شمر آپ کے سینے پہ سوار تھا اور خنجر اس نے لیا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ امام کا سر مبارک جو ہے وہ ان کے تن سے جدا کر دے، اس حالت میں بھی سید الشہداء علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ آپ کا قاتل بنے، کیونکہ وہ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھا اور جنگ کے غازیوں میں سے تھا. اور امام نے اس سے فرمایا کہ تم مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ تو مجھے قتل کر ہی دیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے قتل کرے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا انجام جو ہے وہ بخیر ہو، لہٰذا مجھے چھوڑ دو اور چلے جاؤ یہاں سے. لیکن وہ ملعون کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا قاتل بنوں، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مال و منال اور جس پوسٹ کا انہیں وعدہ دیا گیا تھا اس حساب سے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ آخر عمر تک کی جو بدنامی ہے جو وہ ہے اپنے جو ہے وہ نصیب میں لکھیں. لیکن امام جو ہیں جو محبت کرتے ہیں مخلوقات سے، جو انسانوں سے جو ان کی محبت ہے، جو خدا عالم کی محبت کے ذیل میں ہی ہے، وہ آخری لمحے تک بھی نہیں چاہتے کہ شمر جو ہے وہ جہنمی بنے. اور تمام اہل بیت جو ہیں، آپ تمام ائمہ کی ہستیاں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ پروردگار عالم جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ تم آپ اپنی جان کو قربان کر دیں لوگوں کی ہدایت کے راستے میں. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ ہمارا پیغام پہنچائیں اور راستہ دکھا دیں بس ان کو، تاکہ یہ لوگ ایمان لائیں. ایمان لانا نہ لانا ان کے اپنے ارادے پہ ہے، وہ لانا چاہیں تو لائیں، نہیں لانا چاہتے ہیں تو نہ لائیں. لست علیہم بمصیط انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. لیکن کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ آئینہ ہے وجود خدا کا، اور تمام خدا کی خوبصورتیاں جو ہیں ان کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، اس لحاظ سے جیسے کہ پروردگار اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ایک شخص بھی جو ہے وہ جہنم میں جائے، لہٰذا ائمہ علیہ السلام جو کہ تجلی ہیں پروردگار عالم کے وجود کا، یہ ہستیاں یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک شخص بھی جو ہے وہ جہنم میں جائے. کیوں امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کے آئے میدان میں؟ کیونکہ آپ یہ گمان تھا آپ کو یہ کہ شاید جناب علی اصغر کو دیکھنے کے ساتھ جو ہے وہ شاید ان کی ہدایت ہو جائے اور ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے لشکر میں شامل ہو جائیں اور ان کا انجام جو ہے وہ بخیر ہو. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے جیسا کہ بتایا کہ خدا کے نور کی تجلی اور خدا کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس دنیا کو بھی تجلی خدا سمجھتے ہیں، اور اس مخلوقات کو جو ہے وہ خدا کا کنبہ سمجھتے ہیں. لہٰذا تمام مخلوقات سے اور تمام دنیا والوں سے آپ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اہل بیت. اسی طرح کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ اسی طرح ایک روحانی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں تمام لوگوں کے لیے اور خدا کے احبا اور اس کے اولیاء کے لیے. اور لہٰذا جو ماں اور باپ کے درجے پہ ہوں گے، یقیناً ان کا دل جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے یقیناً تڑپے گا، اور ان سب کے لیے وہ یقیناً وہ دعا کریں گے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آئیں اور آپ کی والدہ گرامی کی وفات کے بعد، اور ان سے کہا کہ آپ نے کیسے صبح
کی جو تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح میں نے صبح کی کہ میں آپ کے مردوں سے ناراض ہوں کیونکہ انہوں نے غدیر کو جو ہے وہ فراموش کر دیا ہے، غدیر کو بھول گئے ہیں، اور ابھی تو کچھ وقت بھی نہیں گزرا، علی کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ نے حالات بیان کرنے شروع کیے، اس کے بعد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آپ لوگ خلافت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں جانے دیتے تو وہ اس خوبصورتی سے آپ کو آگے لے کے چلتے کہ آپ اپنے تمام آرزوؤں تک اور اپنے تمام ہدف تک جو ہے وہ پہنچ جاتے، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ لوگوں کو نہ پہنچتی، اور آپ کے لیے صراط مستقیم کا جو راستہ تھا وہ ہموار کرتے، لیکن آپ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، اور آپ آئندہ بھی نہ سوچے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، بلکہ آپ اس کام کی وجہ سے خون کے دریا بہیں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومتوں میں کتنا شیعوں کا خون بہایا گیا، اور یہاں تک کہ عام لوگوں کا بھی خون بہایا گیا، کیونکہ انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی باتوں کو غور سے نہیں سنا تھا اور اس پہ عمل نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ نے جو رستہ ان کو دکھایا تھا خطبہ فدکیہ میں، جو کہ خطبہ ولایت ہے اصل میں، وہ رستہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اور جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا انا و علی ابواہ هذه الامہ کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، لہٰذا اسی طرح دوسرا ائمہ بھی اسی طرح یہی درجہ رکھتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ لوگوں کو خاص طور پہ شیعوں کو جو ہے وہ اطاعت آل محمد کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ جس وقت دشمنوں نے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو ہے وہ فاصلہ پیدا کر دیا، لہٰذا ہم سب جو ہیں وہ تقریباً ایک طرح سے اطاعت آل محمد میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان یتیموں کا جو ہے وہ متصل کریں اہل بیت عصمت الطہارت علیہ السلام کے دامن سے۔ بس ہم جو ہے وہ دعا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں جو ہے وہ یہ نقطہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ انحراف سے لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں صحیح راستے سے، اس بارے میں آپ ہمیشہ پریشان رہتی تھیں اور ناراض رہتی تھیں، یہاں تک کہ قیامت تک جو ہے وہ جب تک آپ شفاعت کریں گی، جس وقت تک آپ جو ہے وہ اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ پریشان ہیں، یعنی لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے، اور جس وقت آپ اہل محشر کے سامنے، ملائکہ کے سامنے جب شفاعت کریں گی تو آپ کی عظمت، شفاعت کی عظمت کو دیکھ کر لوگوں کی نسبت، یعنی آپ جتنے لوگوں کی شفاعت کریں گی وہ نسبت دیکھ کر جو ہے وہ اہل محشر اور ملائکہ واقعاً تعجب کریں گے اس وقت۔ ایک اور چیز جو ہمیں آپ کی دعاؤں میں ملتی ہے وہ ہے فصاحت و بلاغت، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ علمی لحاظ سے اور حکمت کے لحاظ سے بالا ترین درجات پہ فائز ہیں، اور حکمت ایسی چیز ہے جو پروردگار عالم نے بہت کم لوگوں کو عنایت کی ہے، کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اگر خدا کسی کو حکمت دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ خیر اور نیکی اس نے عطا کی ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں بھی جو ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں، اور اعمال اور نیتوں کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے، اور ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں اور جو ہمارے لیے جو حادثات پیش آتے ہیں ان سب کو بیان کرتی ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام اہل علم تھے اور اہل حکمت تھے اور فصاحت و بلاغت کی بلندیوں پہ تھے، لہٰذا آپ کے جو خطبات ہمیں جو ملتے ہیں وہ بھی فصاحت و بلاغت کی بلندیوں پہ ملتے ہیں، لہٰذا آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جو خطبے ہیں وہ ہم وزن ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں کے، کیونکہ ان سب کا جو منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ سب علم الہی ہے، کیونکہ یہ سب جو ہیں وہ تمام ایک ہی نور سے ہیں، کلھا نور واحد ہیں، مختلف جسموں میں، یعنی نور ایک ہے لیکن جسم مختلف ہیں، لیکن ان کا وجود جو ہے، ان کا نور جو ہے اور مقامات جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی دعاؤں میں ہمیں اور جو صفات ملتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز خدا کی عظمت، اس کی حمد جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کی تمام دعائیں وہ تمام سراسر جو ہیں وہ خدا کی حمد اور تسبیح پہ مشتمل ہیں، کہ یہ بتائیں ہمیں کہ خدا بند عالم کتنا عظیم ہے، اور یہ پروردگار اپنی عظمت کے ساتھ اس کی کس طرح سے حمد کرنی چاہیے، اس کی کس طرح سے ستائش کرنی چاہیے، جیسے کہ خطبہ متقین میں امیر المومنین علیہ السلام بھی متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ اس دنیا میں
تقوی کا پرچم ہے، اور وعظم الخالق فی انفسہم وکبر فی اعینہم، پروردگار عالم کی ذات ان کے نزدیک جو ہے وہ عظیم ہے، اور کیونکہ پروردگار عالم کی ذات ان کے نزدیک عظیم ہے، غیر خدا ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی شخص جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بلندی پہ جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص ہوا جو ہے وہ کسی پہاڑ پہ جائے، یا جو شخص جو ہے وہ جہاز کے ذریعے سے سطح زمین سے جتنا اوپر جائے گا، جتنا اس کا زمین سے فاصلہ بڑھتا جائے گا، یہ زمین اس کے لیے چھوٹی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص خدا کو اپنی نظر میں عظیم رکھتا ہے، غیر خدا اس کی نظر میں جو ہے وہ پست سے پستر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو وہ کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا، یعنی غیر خدا کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ سب خدا کے ساتھ ہے، وہ خدا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ جی اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات بھی اسی طرح تھی۔ لہٰذا ہم جب ہماری سوچ اور فکر اور آرزو جو ہے، ہم اس کو جب ترتیب دیں گے، اس کو تہذیب کریں گے اس کی، تو اسی صورت میں ہم آپ کے وجود سے قریب ہو سکتے ہیں، یعنی ہماری آرزویں بھی وہی ہوں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تھیں، ہماری دعائیں بھی ویسی ہی ہوں جیسے آپ کی تھیں، اس صورت میں ہی ہم آپ کی آرزوؤں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہماری شخصیت بھی ہماری انہی آرزوؤں کے ذریعے سے ہی یعنی جسے کہتے ہیں مشخص ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ ہر شخص اگر ہماری آرزوئیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ چھوٹی معمولی چیزوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شخصیت جو ہے وہ ایک پست شخصیت ہے، چھوٹی شخصیت ہے، اور جتنی بڑی آرزوئیں ہوں گی اتنی ہی شخصیت آپ کی اور روح آپ کی جو ہے وہ بلند ہوگی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نمازوں کے باوجود اور دعاؤں کے باوجود اور زیارات کے باوجود جو ہیں وہ صرف خدا سے مادی چیزیں مانگتے ہیں، گاڑی، گھر یا اس طرح کی چیزیں، حالانکہ خدا سے معرفت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اس دنیا سے ہم جو ہے ہمارا انجام بخیر ہو، اسلام پہ ہماری جان جو ہے وہ جائے، اس دنیا سے جب ہم جائیں تو ہم مسلمان مریں۔ جیسا کہ مرزا قمی جو ایک بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جناب موسیٰ مورقہ کی جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، بلا فصل ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، جو کہ شیخان میں کے نزدیک ایک مقبرہ ہے ان کا، وہاں پہ عالم ہے مرزا قمی، وہ ایک طالب علم کے خواب میں آئے، ان کو کہتے ہیں کہ دنیاوی حاجتیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ مرزا قمی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دنیاوی حاجتیں چاہیے تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن آپ جناب معصومہ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے آپ بڑی حاجتیں مانگیں، اخروی حاجتیں مانگیں، دنیاوی چیز نہ مانگیں، آخرت کی چیزیں مانگیں، جو چیزیں آپ کو آخرت میں کام آئیں گی آپ وہ چیزیں ان سے مانگیں۔ اور اسی طرح روایات میں بھی آیا قیمت کل امرۃ ما یحسن، یعنی ہر انسان کی جو قیمت ہے وہ اس چیز میں ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے۔ اور علامہ محمد تقی جعفری مرحوم ارشاد کہتے ہیں کہ واقعاً مغربی جو ہیں فلاسفرز ہیں بہت زیادہ تعجب کرتے تھے کہ کس طرح سے کوئی شخص جو عاشق خدا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص دنیاوی امور کا عاشق ہوتا ہے اس کی قیمت انہی دنیاوی امور جتنی ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہماری دعائیں جو ہیں اور ان کے جو نیت کا جو افق ہے وہ جتنا زیادہ وسیع ہوگا، ہماری دعاؤں کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر دعاؤں میں صرف اور صرف دنیاوی چیزیں مانگیں گے تو اس چیز کا ہماری زندگی پہ، ان دعاؤں کا ہماری زندگی پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا، زندگی کی تبدیلی میں، اور ہماری تربیت پہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا کیونکہ ہماری جو دعا کی جو کیفیت ہے وہ ہماری نیتوں پہ، ہماری آرزوؤں پہ، دعاؤں کی طرف جو ہے وہ پلٹ کے جاتی ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اگر ہم خدا کی عظمت کو اس میں نہ دیکھیں، اس کی عظمت کو نظر میں نہ رکھیں، تو ان کی قیمت جو ہے وہ ان کی جو وہ قیمتی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ہم اپنے خدا کی عظمت کو نظر میں رکھیں، ہم اپنے اعمال انجام دیں، تو ہی ان اعمال کی جو ہے وہ قدر و قیمت پیدا ہوگی۔ مثلا اگر ہم انفاق کریں گے اگر اخلاص کے ساتھ اور خدا کی عظمت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہو تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گی وہ چیز۔
یعنی انفاق کرنا، کوئی چیز دینا خدا کی راہ میں، ہم اس کو آسانی سے انجام دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم خدا کے نامحدود جو خزانے ہیں اس کو ہم نظر میں نہ رکھیں اور اس کی چیزوں کو محدود سمجھیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم کوئی مدد کریں گے تو اس کے خزانے میں سے کم ہو جائے گا، یعنی ہمارے پاس سے وہ چیز کم ہو جائے گی، لہٰذا ہم جو ہے وہ ایک ناپسندیدگی سے وہ عمل جو ہے وہ انجام دیں گے. عبادات بھی اسی طرح ہیں. عبادات کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کی عظمت کو نظر میں رکھ کے نہ ہو، ہماری نماز بھی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی. لہٰذا روایات میں بیان ہوا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کیا، خدا بھی تجھے ضائع کر دے، کہ تو نے میری آبرو جو ہے وہ پروردگار عالم کے نزدیک اور اہل بیت اور امام زمانہ کے نزدیک جو ہے وہ میری آبرو نہیں رکھی. یعنی اس طرح سے تو نے نماز پڑھی کہ میں بے آبرو ہو گئی. یعنی خود یہ نماز مخاطب کرتی ہے صاحب نماز کو. اور یہ اہم نقطہ ہے جو کہ ہمیں بہت سی دعاؤں میں ملتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ عظمت اور خدا کی تسبیح جو ہے وہ کس طرح سے بیان کرتی تھیں اس کی عظمت کو نظر میں رکھتے ہوئے. جیسا کہ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعائے نور ہے جو کہ بہت خوبصورت اور مجرب دعا ہے، خاص طور پہ اگر کسی کو بخار ہو یا کوئی وبا وغیرہ آئی ہوئی ہو اس صورت میں پڑھی جائے. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا ہے جو کہ آپ خود نور ہیں، یعنی آپ کے نام زہرا کا مطلب ہی نورانی ہے، یعنی وہ نور جو خدا سے جدا ہو کے ہم تک آیا. لہٰذا یہ دعا جو ہے وہ اس نور کی معرفت ہمیں دیتی ہے. لہٰذا اس نور میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے بسم اللہ النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ نور علی. اس کے علاوہ اور اس کے آگے جو کنٹینیو اگر آپ نے پڑھی ہو یہ دعا، کسی کو یاد ہو، بہت خوبصورت دعا ہے جو کہ آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کی دعا میں جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے روحانی کمالات کی درخواست کرنا پروردگار عالم سے، جو کہ آپ کی تمام دعاؤں میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. آپ جیسے فرماتی ہیں اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ، یعنی پروردگار مجھے فرصت عنایت فرما کہ جس ہدف کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، مجھے خلق کیا ہے، میں اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کوشش کروں. خاص طور پہ اس پہ توجہ رکھتے ہوئے کہ یہ جو دنیا کی عمر ہے جو ہے وہ کتنی جلدی گزر جاتی ہے، اور یہ فرصت ہمارے پاس سے کتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے. تمر مر السحاب، یعنی بادل کی طرح گزر جاتی ہے، اور اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. جیسا کہ کہا گیا ہے الا ان فی ایام دہرکم نفخات الا فتعرضوا لها، یعنی یہ چیز نظر میں رکھیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں خدا نے ہمیں فرصت عطا کی ہے، اور اگر اس پر فرصت سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. اور ہماری زندگی کے لمحات اسی طرح ہیں، جیسا کہ علامہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ ہماری عمر کے جو لحظات ہیں، یعنی ہماری عمر کے جو ثانیے ہیں اور منٹس ہیں، یہ جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری سفر آخرت کے اسٹاپس ہیں. ایک طرح سے جیسے ہر اسٹاپ پہ آپ رکتے ہیں، اس طرح کے اسٹاپ ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ خدایا تو مدد فرما کہ میں اپنی زندگی کے جو ایام ہیں، جو اوقات ہیں، جو ثانیے ہیں، جو سیکنڈز ہیں، منٹس ہیں، ان سے میں بہترین جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکوں. یعنی ہم خدا سے یہ چاہیں کہ ہماری زندگی جو روزمرگی کا شکار نہ ہو، یعنی جو روزمرہ ہم کام انجام دیتے ہیں، روٹین لائف جس طرح گزارتے ہیں ویسی نہ ہو، بلکہ اس کا کوئی ہدف ہو، کوئی مقصد ہو، اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا اور اپنے وجود کو بہتر بنانا. اس کے بعد جو ہے وہ پروردگار عالم کے نور کی تجلی جو ہے تاکہ ہمارے اندر ہو سکے. لہٰذا پہلا مرحلہ جو ہے وہ تخلیہ ہے، یعنی اپنے اندر سے برائیوں کی جو ہے وہ دوری. اس کے بعد تحلیہ ہے، یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنانا اس فضائل سے. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی پاداش، یعنی اس کا نور ہے جو ہمارے اندر تجلی کرے گا، کہ ہم خود بھی نورانی ہو جائیں اور دوسروں کے لیے بھی ہم نور اور روشنی کا کام دیں، ان کی بھی ہدایت کا باعث بنے. جیسا کہ نماز عصر کی تعقیبات میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ایک دعا آئی ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ پروردگار ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں قرار نہ دے، ہماری سب سے
جو بلند کوشش ہے اس کو ہماری دنیا میں قرار نہ دے کہ ہم ساری زندگی صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، اور اس دنیا کو جو ہے وہ ہمارے علم کا جو ہے وہ افق قرار نہ دے کہ ہم دنیاوی علم کے حصول میں صرف غرق رہیں، بلکہ ہماری نگاہ کو جو ہے وہ وسیع تر فرما کہ دنیا کے علاوہ ہم آخرت کو بھی دیکھیں، گزشتہ کو بھی، ماضی کو بھی دیکھیں، اور حال کو بھی اپنی نظر میں رکھیں، کیونکہ انسان اگر دین میں اس کی مصیبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، واقعاً یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، اور ہم اہل بیت ہمیشہ یہ چاہتے تھے پروردگار عالم سے کہ کبھی بھی ان کے دین میں جو ہے وہ مصیبت ان پہ نہ آئے، کیونکہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے بچوں پہ جو ہے وہ یلغار ہو رہی ہے مغربی ثقافت کی، ہمارے بہت سے ایسے جوان ہیں کہ اچھے ہیں لیکن اپنے دین میں جو ہے وہ مصیبت سے دوچار ہو گئے ہیں، یعنی ان کے عقائد درست نہیں ہیں، آئے دن آپ دیکھیں گھروں میں جو ان حوالے سے بحث ہوتی ہیں، بہت سے بچے جو ہیں وہ بالکل جسے کہتے ہیں خدا، یہ کچھ سیکولر معاشروں میں زیادہ ہے یہ چیز، یعنی دینداری کم ہوتی جا رہی ہے، خدا کے وجود جو ہے وہ کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی، اہل بیت پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اور ان کے والدین جو ہیں واقعاً اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہیں، لہٰذا ایک ڈاکیومنٹری جو یہاں پہ بنائی گئی تھی آیت المصباح یزدی کے بارے میں، اس میں جو ہے وہ آپ نے ایک قول نقل کیا ہے مرزا حبیب اللہ تہرانی سے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب میں جوان تھا تو میں ہمیشہ خدا سے یہ چاہتا تھا کہ توحید کے بالا ترین جو بلند ترین مراتب ہیں، جو درجات ہیں، وہ مجھے عطا فرما، ان تک مجھے پہنچا، یعنی توحید ذات خدا، صفات، توحید ربوبی، توحید افعالی، لیکن اب جب میری موت نزدیک ہے تو میں پروردگار عالم سے یہ چاہتا ہوں کہ خدایا اس دنیا سے مجھے مسلمان بنا کے لے جا، یہاں تک کہ اس دنیا میں موجود علماء بھی جو ہیں ان کا جو دین بھی جو ہے وہ خطرے میں ہے، یعنی میں اور آپ تو بہت بات کی چیزیں ہیں، یعنی علماء جنہوں نے اتنے عرصے ریاضت کی اور اتنا علم حاصل کیا، وہ آخر میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم خدایا ہمیں اس دنیا سے اسلام کی حالت میں جو ہے وہ لے جا، لہٰذا جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں پروردگار عالم سے اپنے انجام بخیر ہونے کا کی جو ہے وہ دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انصر وأید قائدنا امام الخامنئی، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔